ناظرین، افتخار احمد لاہور اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ کیپٹل ٹاک کا اسٹوڈیو ہے۔ میں بیٹھا ہوں حامد میر کی جگہ، اور میں اس دعا کے ساتھ کہ حامد میر جلد صحتیاب ہو جائیں اور ان کی کرسی پہ جو میں آج بیٹھا ہوں واپس آ کے اپنی کرسی کو سنبھالیں اور اس سفر کو جاری رکھیں جس سفر کو جاری رکھتے ہوئے انہیں اتنے شدید قاتلانہ حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حامد میر پاکستان کی صحافت کا ایک ایسا نام ہے جس کا متبادل شاید بہت عرصے تک نہیں ہوگا، اور جو سفر اس نے شروع کیا ہے وہ سفر ہے سچائی کا، وہ سفر ہے حقیقت کو عوام تک پہنچانے کا، اور اس کا جو خمیازہ وہ بھگت رہا ہے اس وجہ سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ حوصلہ ہے کہ ایک روز ایسا ضرور آئے گا جہاں پہ پاکستان میں آزادی صحافت اتنی طاقت اختیار کر لے گی کہ ہم عوام کے جذبات کی حقیقی نمائندگی کر سکیں۔ آج میرے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہیں سینئر صحافی ابصار عالم صاحب، انجم رشید صاحب اور عمر چیمہ صاحب۔ ہم گفتگو کریں گے کہ ایک اپیل ہماری طرف سے آج چھپی ہے جنگ اخبار میں اور نیوز اخبار میں، پورے گروپ کے اخباروں میں۔ ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ لوگ بھاگتے ہیں الزامات کو فیس کرتے ہوئے، اور ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ جو کچھ آپ نے ہمارے پہ الزامات کی ایک شکل میں تحریر دی ہے پیمرا کی طرف سے، ہم تیار ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے، لیکن پیمرا کے سامنے نہیں، اس لیے کہ پیمرا کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ کیا اس میں صلاحیت ہے؟ کیا اس میں ایسے لوگ ہیں جو صحافیوں کے کام کو جانتے بھی ہوں؟ کیا سارے عمل سے وہ آگاہ ہیں یا نہیں؟ یہاں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ ابصار، آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو پیمرا ہے ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی آپ ریگولیٹری اتھارٹی کے سامنے کیوں نہیں جا رہے؟ تو کیا ہمارا جواب دو گے کہ کیوں نہیں اس صورتحال میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے سامنے ہم جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ریزرویشن ہے؟ کیا وہ حقائق ہیں جس کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ریگولیٹری اتھارٹی کو اس صورتحال میں ماننے کو تیار ہیں؟ دیکھیں افتخار صاحب، بات یہ کہ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کام ہوتا ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، اس اخبار کی بات کی ہے جو آپ کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے، اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ واقعی بہت اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ پیمرا ہے، وہ خراب ہے، لیکن وہ خراب کیسے؟ آپ کے کہنے سے خراب ہے یا کوئی ایسے کمپلیٹ نہیں ہے؟ کمپلیٹ نہیں ہے تو کمپلیٹ تو کیا ہو کہ ادارے کمپلیٹ نہیں ہوتے تو وہ ادارے نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ نہیں ہوتے ادارے۔ اگر وہ اس میں سے آپ کے ممبرز ہی پورے نہیں ہیں، اور وہ ممبرز نہیں ہیں جو اہم ہیں اور صرف ریٹائرڈ سرکاری ملازم اس کے ممبر ہیں، اور اس کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح چیف جسٹس کی موجودگی میں وہ پورا نہیں ہوتا، عدالت پورا نہیں ہوتا، اگر بینچ پورا ہی نہ ہو یا چیف جسٹس ہی نہ ہو، اس کا دیکھیں پیمرا کا چیئرمین ہی کوئی نہیں ہے نا ابھی تک، تو اگر چیف جسٹس ہی نہ ہو تو آپ کورٹ کو کیسے پورا کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ فورم ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے پیمرا کا، جس پہ کسی کو کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ وہ فورم اچھا ہے یا برا ہے، لیکن وہی ہے۔ اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام ادارے جیو سمیت پہلے کوشش کرتے آج سے پہلے کہ اس فورم کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دی جاتی۔ تمام ادارے، وہ تو نہیں ہوا نا، نہیں ہوا نا۔ آج کی ریالٹی میں، آج کی دن میں بات کریں کیا کریں؟ کیا دیکھیں اس میں بڑے فنڈامنٹل چیزیں آ رہی ہیں، مثلا یہ بات بھی اس میں زیر بحث آئے گی کہ جو کیا تاریخی طور پر جو جیو ہے وہ پاکستان دشمن ایجنڈے پر عمل درآمد کرتا ہے، تو اٹس اے ویری بگ کوشچن، بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ نے کہا ہونا کیا چاہیے؟ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کیس پیمرا کی سطح پہ پہلے چلنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں۔ دوسری بات اس میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ادارے کو بہت کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے پیمرا کے فورم پہ، اور جو اتنے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے انہوں نے اپنا کیس خراب کیا ہے اور جیو کا کیس مضبوط ہوا ہے، کیونکہ پیمرا کا یہ فورم جو ہے اس قابل نہیں ہے، اور نہ ہی پیمرا کی یہ ٹیو آرز میں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے غدار کون ہے، اینٹی اسٹیٹ کون ہے۔ عمر کو شامل کر لیں گفتگو میں۔ عمر، یہ مجھے بتائیں کہ جو یہ نقطہ نگاہ ہے کہ پیمرا سے شفافیت اور غیر جانبدار رویے کی اور انصاف کی توقع نہیں ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں آرگومنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں افتخار صاحب، یہ جو پیمرا پہ بات ہوئی ہے، میرے خیال یہ ہمارے تمام اداروں کا مسئلہ ہے۔ جس طرح نیب ہے یا کوئی اور، جس طرح کوئی نیب بھی بظاہر تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یا اگر کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز کی بات کر لیں تو اس میں جو ہم من پسند کے لوگوں کو لگاتے ہیں، انفیکٹ ہم احتساب سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو لگاتے ہیں ایک دفعہ وہ خود بھی اس شکنجے میں آتے ہیں اور اس ٹائم وہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس میں جو اپیل کی گئی ہے اس میں بہت ہی زیادہ اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا پاکستان میں جواب دینے کا رواج نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم ایک ابہام کی کیفیت میں رہتے ہیں. ہم چیزوں کو سیٹل نہیں ہونے دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو میرے پہ اعتراض ہے تو سب سے ہم ایک دلیل سے بات نہیں کر سکتے. سب سے اس کا ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی پہ اس کو ٹائٹل دے دیں, کوئی غدار کر دیں, کوئی کافر کر دیں, یعنی کہ گیو ہم اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم. عمر ایک سیکنڈ ٹھہرے گا. انجم, یہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, اب تک جو بات ابصار نے کی, جو عمر نے کی, ابصار یہ کہتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے پیمرا کے سامنے اور اپنا کیس کنٹیسٹ کریں. دیکھیں, پاکستان کی کیا کہتے ہیں افتخار صاحب, پاکستان کی جرنلسٹک باڈی جتنی بھی ہیں انہوں نے پیمرا کو پہلے دن سے ہی ایکسیپٹ نہیں کیا. پیمرا وہ جمہوری دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے. انگلینڈ میں بات تو سن لو بھائی, انگلینڈ میں ادارہ ہے, ہندوستان میں ادارہ ہے, آسٹریلیا میں ادارہ ہے. پوری مہذب دنیا میں جہاں بھی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ فریڈم آف پریس ہوتی ہے اور وہاں پر ریگولیٹری ادارے ہوتے ہیں جہاں پر میڈیا کے خلاف شکایات جو ہیں سنی جاتی ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے, جس طرح کہ آپ کا الیکشن کمیشن ہے, جس طرح کہ آپ کے دوسرے سپریم کورٹ ہے, جہاں پر کمپیٹنٹ اور آزاد اور انڈیپینڈنٹ اور ان کی کمپیٹنسی ہو کہ وہ میڈیا کے بارے میں رائے دے سکیں. انجم, جب یہ سوال آپ اٹھا رہے ہو آج, تو کیا یہ پھر نہیں سوال کیا جائے گا کہ پہلے آپ کو کیوں نہیں یاد آیا کہ یہ اتنے کمپیٹنٹ سارے پورا ملک جو ہے وہ جب سے پیمرا بنا ہے اس کا مسترد کیا. دیکھیں, پی ایف یو جے نے مسترد کیا ہے, پریس کلب کے آرڈرز نے مسترد کیا ہے, یہ پریس کمیشن نے مسترد کیا ہے. یہ ادارہ جو ہے مسترد کسی نے نہیں کیا, اعتراضات اٹھائے ہیں. وہی کی بات ہے کہ یہ کمپیٹنٹ ادارہ نہیں ہے, اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ میڈیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کا اختیار کیا ہے. میڈیا پاکستان کی فارن پالیسی پر کرٹیسزم دے سکتا ہے اور پوری دنیا میں, چاہے وہ نیو یارک ٹائم ہو, چاہے وہ ہندوستان ٹائم ہو, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے وہ فرانس ہو, جب سینئر جرنلسٹ اور بڑے ادارے جو ہیں وہ خارجہ پالیسی پر کوئی کرٹیسزم دیتے ہیں تو حکومتیں غور کرتی ہیں اور اپنی خارجہ پالیسی کو امینڈ بھی کرتی ہیں. اور جب وہ انٹرنل پالیسی پر کمنٹ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, دن رات کمنٹ کرتے ہیں, ہم پالیٹکس پہ کمنٹ کرتے ہیں, ہم جو ہے جوڈیشل سسٹم پہ کمنٹ کریں گے, لیکن فریم ورک کمنٹ کریں گے نا کہ اس فریم ورک سے باہر چلے جاؤ. میرے کمنٹس کو رجسٹر کرنے والا, اس کو کوگنائز کرنے والا, اس کو سمجھنے والا اور اس پر ایک خود مختار ادارہ, کیونکہ گورنمنٹ پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, گورنمنٹ کے اداروں پہ میڈیا کرٹیسزم کرتا ہے, تو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے اداروں سے گورنمنٹ کے تابع ہے. میری بات تو پھر سن لیں کہ گورنمنٹ پر جب میڈیا کرٹیسزم دیتا ہے اور گورنمنٹ کے اداروں پہ دیتا ہے تو گورنمنٹ کے اداروں کو ہی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرے بارے میں فیصلہ دیں, اور پیمرا جو ہے گورنمنٹ کا ہی ایک ادارہ ہے. اب سر, یہ انجم کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ حکومت کے تابع ہے, اس لیے ہم یہ توقع نہیں کرتے, ہم کیا کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا کہ پالیسی میٹرز کے اوپر وہ ایک ایسا سٹانس کو سپورٹ کرے گا جو گورنمنٹ کو پسند نہ ہو. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا کہ گورنمنٹ کے انڈر ہے, میں بھی یہ مانتا ہوں کہ گورنمنٹ کے انڈر ہے, لیکن اس وقت تو پلیٹ فارم وہی ہے. آپ خود, آپ کا ادارہ اور بہت سارے دوسرے ادارے خود پیمرا میں پہلے جا چکے ہیں اپنی شکایت لے کے. تو جب خود آپ نے اس طرح تو ایکسیپٹ کیا نا کہ آپ خود پیمرا کے پاس جاتے رہیں, اب آپ کے خلاف ایک شکایت گئی ہے تو آپ کو یہ تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کو مولوی مشتاق کی کورٹ پہ اعتماد نہیں تھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے پوری شدت کے ساتھ, لیکن وہ اس کو پھانسی لگا دیا گیا نا بھائی. دیکھیں, اس یقین دہانی پر جس اعتماد کے, یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں, ساری کی ساری ہم ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں اور پوری کی پوری آزادیاں جو ہیں لوگوں کو ملی وہ بہادری کے نشانے میں کر دیں. یہ آپ کی تجویز ہے؟ نہیں, میری تجویز یہ نہیں ہے. 1977 نہیں ہے, یہ یاد رکھیں آپ. اتنا آسان نہیں ہوگا پیمرا کے لیے اور اس حکومت کے لیے. اگر اس حکومت نے پیمرا کو اپنا ٹول بنا کے اس کو استعمال کر کے, میں سمجھتا ہوں, میں وکیل نہیں ہوں لیکن آپ وکیلوں سے بھی پوچھ لیں, آئی ایس آئی نے جو اپلیکیشن دی ہے, منسٹری آف ڈیفنس نے جو اپلیکیشن دی ہے, اس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ پیمرا جیسا کمزور گورنمنٹ کے انڈر ادارہ جو ہے وہ بھی اس کے حق میں فیصلہ دینا اس کے لیے آسان نہیں ہے, مشکل ہے. ایک بریک پہ جا رہا ہوں, اب بریک سے واپس آگے ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک خواتین حضرات. گفتگو ہم کر رہے ہیں کیا پیمرا کے پاس جانا چاہیے, اگر پیمرا کے پاس جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, کیا خدشات ہیں, اور صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پر ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی ہمارے خلاف, تو جس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے اس کے اپنے خدشات اور تحفظات ہوتے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. عمر چیمہ صاحب, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اسلام آباد. آپ سے میں پوچھوں گا کہ خواتین حضرات, اس سے پہلے کہ میں عمر چیمہ صاحب کے پاس جاؤں, مظہر صاحب سے بات کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں. مظہر, آپ کو پتہ ہے کہ جو آج ہم نے اشتہار دیا وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا. ہم نے اس میں انتہائی بنیادی سوالات کو اٹھایا ہے. ہم نے کہا کہ اگر پیمرا فیصلہ کر دے تو کیا پیمرا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ ایک محب وطن کے طور پہ اور ایک غدار کے درمیان جو فرق ہے محب وطن اور غدار میں, کیا یہ فیصلہ بھی پیمرا کر دے گا؟ آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی صلاحیت ہے, اس کا اتنا تجربہ ہے, اس کے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جو انتہائی بنیادی چیز کو طے کر سکے؟ افتخار صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مظہر عباس صاحب. کہ جو پیمرا کی 3 ممبران ہیں ان کی تو اتھارٹی ہی آلریڈی کورٹ میں چیلنج ہے. تو پہلے تو پیمرا کی کمپوزیشن ہو, اور اگر آپ میڈیا کمیشن جو سپریم کورٹ نے بنایا تھا ناصر اسلم زاہد اور جاوید جبار صاحب نے, انہوں نے اپنی ایک پوری رپورٹ دی ہے جس کی جو تقریباً 350 صفحات پر ہے, اور وہ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہے, حکومت کے پاس بھی موجود ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیمرا کو ری کانسٹیٹیوٹ کیا جائے, پیمرا کو حکومتی کنٹرول سے باہر لایا جائے, پیمرا کو ایک آزاد اور خود مختار ادارہ بنانا چاہیے, اور اس کے مظہر یہ بات ٹھیک ہے, لایا جائے تو لایا تو نہیں گیا. اب گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے نا کہ اس وقت وہ موجود ہیں. تو کیا میرا سوال یہ, کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انتہائی بنیادی فیصلے کر دے آزادی رائے کے بارے میں؟ اور کیا یہ جو فیصلے اگر کیے جائیں گے تو اس کے فیصلوں کے نتیجے میں آپ محسوس نہیں کرتے کہ جو آزادی ہے ہمیں ملی ہوئی, جو پرنٹ میڈیا کے پاس ہے, جو الیکٹرانک میڈیا کے پاس ہے, وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے. یہ فیوچر میں کیا ہوگا؟ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پیمرا کو ایک بلیک لا سمجھتی ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ پیمرا بنایا اور اس کے پورے چارٹر پہ دستخط کیا, یہ جواب تو ان سے لینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پیمرا نہیں کر سکتی یہ کام, اور بھی بہت سے کام نہیں کر سکتی پیمرا نہیں ڈیفائن کر سکتی کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, پیمرا نہیں ڈیفائن کر سکتی کہ آپشنٹی کیا ہے, پیمرا نہیں ڈیفائن کر سکتی کہ آئیڈیالوجی پاکستان کے کون حق میں بول رہا ہے اور کون خلاف بول رہا ہے, کیونکہ ان کو ڈیفائن نہیں کیا گیا پراپر. اور یہی پوزیشن ہم نے لی تھی شروع میں جب پیمرا لا بن رہا تھا کہ خدا کے لیے پہلے ان چیزوں کو ڈیفائن کریں, ورنہ آپ پرابلمز میں آئیں گے. اب تو نہیں مظہر, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اب کیا کریں؟ what is to be done now, that is the most important thing, because اب تو چند دن کے بعد یہ پیمرا اس کی سماعت شروع کر سکتا ہے. کیا کریں؟ کیا خدشات ہیں؟ اس خدشات کا جواب کون دے گا؟ اس لیے نہیں سماعت ہو سکتی 2-3 دن بعد, کیونکہ یہ جو موجودہ باڈی ہے اس کی کمپوزیشن آلریڈی کورٹ میں چیلنج ہے. پہلے تو یہی جو موجودہ باڈی میں قومی اسمبلی یا میڈیا کمیشن کی بات نہیں کر رہا, یہ جو موجودہ پیمرا کی باڈی ہے چیئرمین ہی نہیں ہے, اس کے پورے ممبران ہی نہیں ہیں. فرض کرو وہ چیئرمین کو بھی لے آتے ہیں اور ممبران بھی لے آتے ہیں, کیونکہ لا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی کبھی کسی کو لایا گیا, کبھی کسی کو نوکری دی گئی, کبھی کسی کو اختیار دے دیا گیا, تو یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی پوزیشن آپ کیا لیں گے؟ آپ یہی جا کے لیں گے کہ پیمرا اتنے بڑے ایشو کو نہیں ڈسکس کر سکتی, نہیں ڈیفائن کر سکتی. وہ یہ آپ سے کہیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے, اور وہ اپنے طور پہ اگر آپ نے اس کا بائیکاٹ دیا ایکس پارٹی فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن پیمرا کے کسی فیصلے کے خلاف بھی ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے انڈر دا پیمرا لا. آپ اس کے خلاف کر سکتے ہیں, اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اس کو. لیکن جو ایگزسٹنگ لاز ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ہماری ان کلاز کے تحت ہم آپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو مظہر اب میں آپشنز مظہر میں یہ آپ تو آپشنز کی بات کر رہے ہیں نا. لیٹس گو بیک اگین.
آپشنز تو تب ہم ایکسرسائز ہوں گے جب یہ کوئی فیصلہ آ جائے گا. میرا سوال بڑا بنیادی ہے, پلیز اس میں میری مدد کیجئے, ہیلپ می آؤٹ, کہ سر بہت ہی آج تک پاکستان کے اندر یہ ڈیبیٹ چلتی رہی یہ غدار ہے یہ غدار نہیں ہے. اب اس کے بارے میں یا یہ رویہ, اس کا رویہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور اس کا یہ ایٹیچیوڈ اینٹی اسٹیٹ ہے, آج پہلی مرتبہ کسی ایک مقدمے میں بہت عرصے کے بعد اس چیز کا تعین ہونے جا رہا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جہاں پہ یہ تعین ہونے جا رہا ہے, کیا وہ لوگ ہر لحاظ سے اتنے کمپیٹنٹ ہیں؟ کیا ان کی ذہانت ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ ٹی وی چلتا کیسے ہے, پرنٹ میڈیا کیسے چلتا ہے, یہ ایشوز کیا ہے؟ میرا یہ سوال بھی, بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپیل میں جانا تو بات کی بات ہے. نہیں کہہ سکتا کہ میں اس ملک کا غدار ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں اس ملک کا وفادار ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک کا محب وطن شہری ہوں. میرے پاس اس ملک کا پاسپورٹ ہے, اس کا قومی شناختی کارڈ ہے. میں اس ملک سے غداری کا تصور نہیں کر سکتا. یہ میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غدار ہیں, آپ اس ملک کے شہری نہیں رہ سکتے, تو آپ کا مطلب یہ کہ آپ پھر مجھے غداری ڈکلیئر نہیں کریں گے, آپ پھر میری نیشنلٹی. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, اگر ہم پیمرا کے پاس نہ جائیں تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ کورٹ میں اس پوری ایشو کو چیلنج کریں, آپ کہیں ریفرنس فائل کریں. تھینک یو مظہر, تھینک یو, بہت بہت شکریہ مظہر. چیوہ صاحب, آپ نے مظہر صاحب کی بات ساری سنی ہے, آپ اس میں کیا اضافہ کریں گے اس حوالے سے کہ جو شرائط جیو نے لائسنس حاصل کرتے وقت سائن کیے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ آپ وائلیٹ کر رہے ہو, اور اس وائلیشن کی آڑ میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بہت بھاری ہیں, وہ بہت بھاری, بہت بنیادی ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ افتخار صاحب, ایک تو میں مظہر صاحب نے جو بات کی میڈیا کمیشن کی سفارشات کے حوالے سے, اور جو جیو یا جنگ گروپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ ایک اس طرح سے ایک گورنمنٹ اس ادارے کو رن کر رہی ہے, تو یہ تو دونوں چیزیں ملتی ہیں. اس سے گورنمنٹ کی ایک تو بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو میڈیا کمیشن کی ریکمنڈیشنز آئیں, آپ نے ابھی تک اس پہ عمل کیوں نہیں کیا, آپ نے وہ بورڈ کیوں نہیں بنایا, آپ نے ممبرز کو اپوائنٹ کیوں نہیں کیا, وہ تحفظات کو دور کیوں نہیں کیا. لہٰذا یہ گورنمنٹ کی ویسے پوزیشن ویک ہو جاتی ہے اور جنگ گروپ جو ہے اس طرح ایک سٹرانگ پوزیشن پہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز, میں سپریم کورٹ میں جاتا ہوں تو مجھے ایک بینچ پر اعتماد نہیں ہے, تو اس پہ بھی میں شک کا اظہار کر سکتا ہوں, یا میں کہتا ہوں کہ ایک نیا بینچ بنایا جائے, تو یہ پیمرا کا تو وہ اتھارٹی نہیں بنتی کہ وہ اسٹیج پہ جائے. تیسری بات یہ ہے کہ پیمرا نے ہمارے لیے کوئی ایسی اچھی مثالیں پہلے بھی کوئی سیٹ نہیں کی. یہ اسی طرح ایک سویا ہوا گھوڑا ہے, جب گورنمنٹ کو ضرورت پیش آتی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں جی کہ ابھی آپ کا کام ہے, تو ہم نے آپ پہ سوار ہو کے فلاں جگہ تک جانا ہے, تو لہٰذا آپ تیار ہو جائیں. تو ہمیں یہ تاثر دور کرنے کی ضرورت ہے. پیمرا ابھی تک تو یہ اپنے جو کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں ان سے باہر نکلے. یہ ایک طرح سے کچھ لوگوں کی ایک ملکیت بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ابھی جو چیئرمین جن کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے, وہ کرپشن کے الزامات پہ گورنمنٹ ان کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا کوئی جیو پہ کوئی قانونی قدغن آتی ہے کہ وہ اپنا کیس سپریم کورٹ میں لے کر جائے. اور جو بات غداری کی ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور غداری کے بارے میں اگر کوئی آپ کو کوئی تھوڑی بہت ڈیفینیشن ملتی ہے تو وہ آپ کو آئین سے ملتی ہے. تو لہٰذا آئینی مسائل کے حل کے لیے اور بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں. نہیں وہی چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں سیٹل ہو جانی چاہیے, اور ہمیں اس کلچر سے بھی نکل جانا چاہیے کہ ہم جب دلیل کی بات نہ کر سکیں تو دوسروں پہ اس طرح کے الزام لگا دیں. یہ کسی ایک ادارے کو اس پہ نہ کوئی مناپلی ہے, نہ کوئی قانونی طور پہ, مجھے آئین میں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ فلاں ادارے کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ آپ کو غدار کرے گا. یہ صرف آئین ڈیفائن کرتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی جیو یا جنگ کے بارے میں کوئی اس طرح کے الزامات ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک پروپیگنڈا کمپین چلا دیں. یہ جس طرح دوسرے ادارے ہیں, یہ بھی ایک بڑا امپارٹنٹ ادارہ ہے اور یہ ریاست کا چوتھے ستون ہے, اس کا حصہ ہے. تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. افتخار صاحب, میں ایک منٹ ذرا بات کرنے دیجیے مجھے, کہ مجھے یہ بتائیں کہ بی بی سی کتنا کریڈیبل ادارہ سمجھا جاتا ہے؟ کیا ان کے بارے میں کبھی کوئی کنٹروورسی جنریٹ نہیں ہوئی؟
آپ CNN کے بارے میں چیک کر لیں, BBC کے بارے میں چیک کر لیں. تو لہٰذا اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو بلینگ ٹیکٹکس استعمال کریں کہ ہم فلاں جگہ پہ کوئی آپ کی کیبل آف کر دیں گے یا ادھر سے آپ کا نمبر جو ہے پہلے سے آپ 60ویں نمبر پہ چلے جائیں گے. اس طرح نہیں, آپ قانونی طریقے سے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھا شگون یہ ہے کہ جو انہوں نے قانونی رستہ اختیار کیا ہے, لہٰذا یہ دونوں کے پاس ایک پاور ہے کہ ایک چانس ہے کہ وہ قانون کے ذریعے اپنے معاملہ سیٹل کریں بجائے اس کے کہ پروپیگنڈا کیمپین چلائیں. اب سر یہ جو بات کی گئی اداروں کی, تو اس میں کون کون سے ادارے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا بھی ایک ادارے کے طور پہ مرج کریے, اور 3 ادارے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں فلسافیکلی اسپیکنگ تو پارلیمنٹ ہے اور ایگزیکٹو ہے, فری ہے. فوج تو کہیں ادارہ نہیں سمجھا جاتا. فوج از پارٹ آف دی ایگزیکٹو, کیونکہ آئی ایس آئی از پارٹ آف فوج. تاکہ یہ کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے. جی بالکل, یا سب سروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. سب سروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اور جہاں تک سب سروینٹ غداری کی بات ہے, میں ذرا ایک بات مکمل کروں. غداری کی جہاں تک بات ہے, غداری نہیں, بہت ساری باتیں ہیں. غداری نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ تاریخی طور پہ جو ہے وہ پاکستان دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں آئین میں غداری صرف ایک معاملے پہ کہی گئی, آرٹیکل 6 کے تحت, جو آئین کو سبورٹ کرتا ہے یا اس کو سسپینڈ کرتا ہے یا اس کو منسوخ کرتا ہے, وہ اس کو ہائی ٹریزن کہا گیا, سنگین غداری. اس پہ تو اعتراض ہے کہ آپ ان کو غدار نہ کہیں. اور یہاں پہ ان باتوں کے بارے میں آئین تو نہیں کچھ کہتا کہ ان کو غدار قرار دینا چاہیے. صحیح یا غلط ہو سکتی ہیں. غداری کا لفظ آئین نے استعمال نہیں کیا, نہ قانون نے استعمال کیا ہے کہ آپ فلانے کسی ادارے کے بندے کا نام لیں گے تو وہ غدار ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ سوالات بہت اہم ہیں. میں سمجھتا ہوں پیمرا پلیٹ فارم وہی ہے, لیکن اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ پیمرا کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ بہت ذہین لوگ ہوں گے, بہت پڑھے لکھے ہوں گے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ غدار ہے, یہ محب وطن ہے. اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے یا آئین نے کرنا ہے. اب سر, کیا آپ ایمانداری سے سمجھتے ہو کہ جو دوست پیمرا میں بیٹھے ہیں وہ اس باتوں کو جانتے بھی ہیں, وہ سمجھ بھی سکتے ہیں یہ بات کیا ہے؟ دیکھیں ویری امپورٹنٹ نہیں سمجھنا. میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں, ان کا مینڈیٹ نہیں ہے افتخار صاحب. میں ہو سکتا ہے آئین کی مینڈیٹ تو انہوں نے دیا, آپ نے ان کو کانسٹیٹیوشن باڈی بنایا اور آپ نے کہا کہ جو بھی ڈسپیوٹ ہوں گے ہم اس کے پاس جائیں گے. جب آپ نے لائسنس لیا تو آپ نے اس کو تسلیم کیا. لیکن لائسنس میں یہ تو نہیں لکھا تھا نا میں غداری کروں گا تو میرا لائسنس منسوخ ہو جائے گا. آپ مجھے کہا کہ میں غداری کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, آپ الزام ہے کہ غداری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ غداری کا فیصلہ ہو رہی ہے کہ نہیں یہ پیمرا نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی چاہیے. دیکھیں پیمرا کی طرز پہ میں نے آپ سے کہا کہ دنیا میں ادارے موجود ہیں. ایک تو پیمرا نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو جرنلسٹک ویلیو ہیں جن پہ الزام ہے کہ جیو نے ان جرنلسٹک ویلیوز کا احترام نہیں کیا, کیا یہاں پر کوئی اکیڈیمیا ہے, کوئی یونیورسٹی کا کوئی اسکالر ہے جو جرنلزم کو سمجھتا ہے اور وہ فیصلہ کرے؟ ایسا نہیں ہے. مجھے اور جیو کو جو اختیار ہے آزادی اظہار کا اور فریڈم آف پریس جو ہے, یہ آئین سے آیا ہے. لیکن آئین نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ ایک آدمی کے پیچھے پڑ جاؤ. وہ آیا تو آئین سے ہے نا. اس کا کیا جواب ہے؟ بات تو سنیں نا آپ, میرا آئینی اختیار ہے. اس آئینی اختیار کو ایکسپلین کرنے والا کوئی بڑا سینئر جج موجود ہے وہاں پہ؟ کسی کے ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے نہیں پڑ گئے تھے. ان کا بیٹا سپوزلی جہاں جن ہوٹلز میں جا کے ٹھہرا تھا ان کی تصویریں بنا کے ہم نے نہیں دکھائی تھی. ملک کے صدر کے بارے میں, پارلیمنٹیرینز کے بارے میں. یہ کہہ رہا ہوں, یہ ریاست کے اصل ستون تو 3 ہے نا, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. تینوں کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں. ان کے ذیلی اداروں کو چیلنج نہیں کر سکتے. میری اب ذرا بات نہیں سن رہے نا آپ. میں کمپیٹنسی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی جرنلزم کا ماسٹر, کوئی برین یا کوئی بڑا اسٹال وارڈ جرنلسٹ یا کوئی سینئر جرنلسٹ یا کوئی جرنلزم کا استاد وہاں نہیں ہے. آئین کو ڈیفائن کرنا ہے پیمرا نے اس ایشو میں, کوئی آئین کا ماہر, کوئی بڑا سابق جج یا کوئی نامی گرامی وکیل وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. پھر فیصلہ کرنا ہے ISA کی درخواست پہ, جو ایک بہت طاقتور ادارہ ہے. اب کیا وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ, کوئی خود مختار ایسا فرد ہے؟ تو ایسا وہاں کوئی فرد نہیں ہے. وہاں سیکرٹری CBR کے چیئرمین ہیں اور سیکرٹری داخلہ ہیں اور سیکرٹری جو ہے انفارمیشن ہے. یہ تو ISA کے جو بھی حکم ہوگا اس کو جو ہے انکار ہی نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارہ دنیا میں, ایک سیکنڈ, پاکستان جو ہے اب
ایک ماڈرن دنیا کا حصہ ہے. یہاں جمہوریت آ گئی ہے, اس کو مانو کہ جمہوریت آ گئی ہے. یہ پیمرا جو ہے یہ آپ نے بنایا تھا, پیمرا بھی جمہوریت کا ہے. نہیں سر, یہ جمہوری آپ ادارہ نے مانا آج آپ میں کیوں اختلاف ہو گیا؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ مظہر ہیں. عباس سے پوچھ لیں, آپ پوری دنیا سے پوچھ لیں, آپ خود بھی جرنلسٹ ہیں. اس پہ مسلسل ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کا تحریری جو آئینی مسودہ ہے, قانونی مسودہ ہے, وہ کائرہ صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ٹیبل پہ ہے کہ انفارمیشن لا, انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا, انہوں نے اس کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ پیمرا جو ہے یہ کمپیٹنٹ